آئیں یسوع مسیح کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں۔ پیارے دوستوں، ہم شاندار عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور کیوں؟ حتمی کلام کی وجہ سے۔ خدا اپنے کلام میں ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو حاصل کرتے ہیں، آپ خدا کی حضوری کو حاصل کرتے ہیں، پھر یہ آسان ہے۔ آپ کسی بھی دشواری سے گزرے ہیں، اس لمحہ یہ تباہ ہوگی، یہ ختم ہوگی، اور آپ خدا کی نعمت حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً آج بھی خدا آپ کی زندگی میں عظیم کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ خداوند یسوع کے نام میں کرے گا۔ آپ کو صرف یقین رکھنا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ 2 اہم آیات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاید ہم 4 آیات کا مطالعہ کریں۔ یہ وقت پر منحصر ہے کہ کتنا آج ہم کر سکتے ہیں۔ دوستو، یسوع یہاں بتاتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کیوں یسوع پر یقین نہیں کرتے، اور یہ بہت سنجیدہ ہے۔ ڈاکٹر سوارز، میں یقین کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ طاقتور ہے کیونکہ وہ خدا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے، لیکن جب ایمان لانا ہو تو میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ خطرے میں ہیں۔ آئیں یوحنا باب 10 آیت نمبر 26 پڑھیں۔ لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ یہ سنجیدہ ہے بھائیو۔ یسوع کو تشویش تھی۔ یسوع نے ہمیشہ لوگوں کو تعلیم دی، جیسا کہ اس نے ہمیشہ کہا اور اس نے دوبارہ کہا، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ جب کوئی یسوع کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتا ہے اور خداوند یسوع کی پیروی کرتا ہے، یہ صرف سادہ ذہنی امور نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں روحانی تبدیلی ہے۔ وہ سمجھنے، دیکھنے، سننے کی صلاحیت کو حاصل کرتا ہے جو خدا اپنے کلام کے ذریعے کہتا ہے۔ پھر وہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ حقیقتاً انہیں واقعی اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے تو وہ یقین نہیں کر سکتے۔ وہ مصیبت میں رہتے ہیں، وہ روتے ہیں، خدا میں چاہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن یقین نہیں رکھتے۔ وہ خدا سے دعا اور بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ مکمل طور پر بھول جاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بھیڑ ہونے کی کوشش۔ یسوع، میں تیرے غلہ کی بھیڑ کا حصہ بننا چاہتا ہوں، میں تیری طاقت کے تحت رہنا چاہتا ہوں۔ میں یسوع کی بھیڑ بننے سے کیا فائدہ اٹھاؤں گا؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ یسوع کی آواز سن سکتے ہیں اور اسے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خدا کی چیزیں اور انسان کی چیزوں میں سے فرق پیدا کرنا ہے، اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے لمحہ جب آپ یسوع کی بھیڑ بنتے ہیں۔ اور کیا؟ اور میں انہیں جانتا ہوں، وہ ہمیں جانتا ہے۔ کیا یسوع پہلے ہی سے ہمیں نہیں جانتا؟ یہاں جاننے کا مطلب ہے کہ وہ میری ہے، کوئی بھی انہیں چھو نہیں سکتا۔ دوستو، یہ بہت اہم ہے۔ یہ شخص مجھ سے تعلق رکھتا ہے اور برائی اسے چھو نہیں سکتی۔ میں انہیں جانتا ہوں، میں انہیں رکھتا ہوں، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ شخص میری پیروی کرے، اور کیا؟ اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ یہ شاندار ہے۔ وہ کچھ کہتا ہے اور جب یسوع بولتا ہے تو دراصل اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی۔ سب سے آسان کام پیروی کرنا ہے، جیسے یسوع کے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، خوشحال کرنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، آپ کو تبدیل کرنے کے لیے یا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، اور پھر آپ یسوع کی پیروی کرنے کے لیے قابل ہوتے ہیں۔ آپ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ انہیں کہتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ جاننے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس نے کہا کہ وہ نور میں چلتا ہے، جو وہ دیتا ہے ٹھوکر نہیں کھاتا۔ لیکن اگر آپ نور میں نہیں چلتے، جو وہ دیتا ہے، تو آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اور کیا؟ اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔ بھائیو، یہ بہت سنجیدہ ہے۔ آپ کبھی بھی تباہ نہیں ہوں گے۔ یسوع کے ساتھ بہت سی اچھی چیزیں ہیں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی۔ لیکن اگر میں گمراہ ہوا تو کیا؟ وہ آخری لمحہ تک آپ سے بات کرے گا۔ آپ کو صرف یہ کہنا ہے میں واپس آ گیا ہوں۔ یسوع، میں دعا کرتا ہوں وہ آپ سے آج بات کریں۔ آپ جو گمراہ ہو رہے ہیں، جو خدا کے ساتھ زر تلافی نہیں کر سکتے، یہاں کچھ بہتر ہے، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے
چھین نہ لے گا خدا کو جلال میں۔ یہ مختلف نہیں ہو سکتا۔ اور کیا اگر انسان میں آتا ہوں وہ کچھ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں یسوع کے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا۔ بھائیو، خدا کو جلال ملے۔ بات نہیں یہ پریشانی ہے یا 1,000,000 ٹریلین آپ کی پیشکش آپ محصول کرتے ہیں۔ بات نہیں آپ کے راستے میں جو سا بھی گناہ آتا ہے، کوئی نہیں، یا جو بھی ہمیں یسوع کے ہاتھوں سے چھینے گا، کوئی انہیں میرے ہاتھوں سے چھین نہ لے گا۔ یہ اس طرح جاری ہے۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، باپ سب سے بڑا ہے، اور کیا، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ او خدا کو جلال میں۔ پھر اس نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ یسوع کی بھیڑیں ہیں، آپ باپ کی بھیڑیں ہیں، آپ یسوع کی طرف سے اور باپ کی طرف سے بچائے گئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ زندگی کے ہر لمحہ میں مکمل خوشی ہے اور خدا آپ کی مدد کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ آئیں ایسے شخص کو دیکھیں جس نے میری عبادت میں برکت پائی۔ دیکھیں، 2 سالوں سے میرے گھٹنوں میں درد اور سوزش شروع ہوئی۔ میں اسپتال گئی لیکن ڈاکٹر کو معلوم نہ تھا یہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ میرے سر میں شدید درد تھا اور میرے گھٹنے میں درد، اور میں اسے جھکا نہ سکی، لیکن اب خدا کا شکر ہے۔ آپ پہلے یہ کر نہیں سکتی۔ مجھے دکھائیں آپ کیسے میں چلتی تھی۔ لنگڑاتی جب میں چلتی تھی، اب آپ مجھے دکھائیں کیسے اس طرح۔ چلتی۔ اب یسوع کے نام میں معمول سے چلیں۔ خدا شفا دیتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ جاگے، وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور شخص کو دیکھیں۔ آئیں آپ دوسری گواہی سنیں۔ آئیں اب ہم گواہی دیکھتے ہیں۔ خدا نے کیا کیا بہن؟ اس نے مجھے سخت پن سے شفا دی ڈاکٹر سواری، جو مجھے تھا اس بازو میں، یہ گھٹنے میں، جی میرے یہاں۔ دائیں کندھے میں 2012 سے میں اپنے بالوں میں برش یا اپنے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی گردن کو سخت اور سر درد کی وجہ سے درد محسوس کیا، لیکن اب میں یسوع کے نام سے شفا پا آپ اس گئی۔ بازو کو درد کے بغیر کتنا اٹھا سکتے میں چرچ میں صرف یہاں تک اٹھا سکتی ہوں، اب میں کر سکتی ہوں۔ ان دونوں کو اب اکٹھا اٹھائیں۔ او خدا کو جلال ملے۔ آئیں یسوع کے لیے شوردار تالیاں بجائیں۔ زبور 33 پڑھیں۔ زبور 33:21۔ ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے۔ جب کوئی خداوند کی بھیڑ بنتا ہے، ان کی سمجھ، جیسا میں نے پہلے کہا، ان کی سمجھ کھلی ہوئی ہے، اور سب سے خوبصورت چیز جو ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع کا نام سب کچھ ہے جو انہیں ضرورت ہے، مکاشفہ اور طاقت۔ اور جب وہ یسوع کے نام پر یقین رکھتے ہیں، اس وقت وہ اس نام پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے دل خوش ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے۔ دشمن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن آپ خدا کے نام پر یقین رکھتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر شیطان کا کہنا ہے کوئی راستہ نہیں ہے تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نہیں، یسوع کا نام آپ کو بدل دے گا۔ یسوع کا نام آپ کو شفا بخشے گا۔ یسوع کا نام آپ کو بدل دے گا کیونکہ اس نے کام کیا۔ جب وہ خدا کا نام استعمال کرتا تھا، جو خداوند یسوع کا نام ہے، یہ خدا تھا جس نے اسے یہ نام دیا تھا۔ اس نے کام کیا۔ جب رسولوں نے اس کا بدروحوں، بیماروں اور پریشانیوں کے خلاف استعمال کیا، اور یہ میرے لیے کیوں کام نہیں کرے گا، آپ غور کرنا شروع کرتے ہیں اور مصیبت محسوس کرتے ہیں۔ یہ نام آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ اعمال 3:16 میں ہے۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی اور دعا کرنے کے قابل بھی بنایا۔ اور پھر آپ خداوند یسوع کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، ہر برائی کو مسرت کرتے ہیں۔ یہ کچھ ہے جو ان کے لیے ہے جو اسے نہیں جانتے۔ آپ خاموش اور بیوقوف ہو رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں جو کوئی نہیں سن رہا، وہ کرتے ہیں۔ اس بیمار کے پیچھے، اس مصیبت، اس مسئلہ میں یہ بری قوت ہے، اور آپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یسوع کے نام میں اسے حکم دیتا ہوں، میں نے اسے اس وقت نکال دیا ہے، اور اسی وقت صحت کی بحالی، پاکیزگی کی بحالی، مالیاتی بحالی، خاندانی بحالی، اور کیا نہیں، کیونکہ یسوع کا نام یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور اب میرے لیے یہ وقت ہے کہ آپ کے لیے اس کو استعمال کروں۔ اپنے سر جھکائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں۔ خداوند یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اس اختیار
کے ساتھ جو تو نے مجھے دیا کہ اس نام میں وہ ان کو عطا کی گئی ہے اور یہ اختیار جو ان کو دیا گیا ہے، یہ خوشی ہے جو ان کے دل میں چشمے کرتی ہے۔ اب میں ان سب لوگوں کے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو شامل کرتا ہوں اور میں اس برائی کو ڈانٹتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں برائی، مسائل ابھی چھوڑ دو اور خداوند یسوع کے نام میں کبھی واپس نہ آئیں، اور آپ کہیں آمین۔ میں یقین رکھتا ہوں خداوند خدا کے نام کو جلال میں آئے۔ میں اب ان لوگوں کے لیے دوبارہ دعا کروں گا جو کسی قسم کے درد میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر سوار، میری کمر میں ایک بہت زیادہ شدید درد ہے، مجھے اپنی ٹانگ میں درد محسوس ہوتا ہے، میرے سر میں شدید درد ہے، میرے سارے جسم میں درد ہے، جسمانی درد یا روح میں، اخلاقی درد۔ اگر آپ پریشان ہیں تو حوصلہ کشی یا محسوس ہیں آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، میں آپ کی رہائی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ برکت ہو۔ یہاں کون ہے جو کسی قسم کی درد محسوس کرے؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اب کھڑے ہو جائیں، اب وقت آ گیا ہے، اپنے سر جھکائیں اور اپنی آنکھیں بند۔ وقت آ گیا ہے، آپ گھر میں اسی طرح کرتے ہیں۔ خدا، میں یہاں ان سب لوگوں کی طرف سے یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں، میں تجھے پکارتا ہوں خداوند خدا، ان لوگوں کے لیے جو اپنے جسم یا روح کے کسی بھی حصہ میں درد محسوس کرتے ہیں، خداوند یسوع کے نام میں آ اور اب ان کو شفا دے، اس برائی کو رد کر دے۔ خداوند میرا ایمان ان لوگوں کے ایمان کے ساتھ شامل اور میں درد، انفیکشن، سوزش کو، اور اب میں کہتا ہوں شیطان سب کو جمع کر اور نکل جا۔ میں یہ کہہ نہیں رہا، میں تجھے حکم دے رہا ہوں ان کے جسم کے کسی بھی حصہ سے، ان کی ٹانگوں سے، ان کے بازو، ان کی کمر، کسی بھی انسا سے باہر نکل جا اور یسوع کے نام سے کبھی واپس نہ آئے، اور آپ کہیں شکریہ خداوند آمین۔ اب مجھے دیکھیں اور آپ وہ کریں جو آپ پہلے نہیں کر سکتے، اب وہ کریں، اب ایسا کریں۔ ڈاکٹر سوارس، بھائیو ڈرے مت، یسوع کے نام میں آپ کو خوشی ملی ہے۔ ڈاکٹر سوارس، میں شفا پا گیا ہوں، مجھے 2 منٹ میں دائیں، اور بہت زیادہ لوگوں نے شفا پائی ہے۔ کون شفا پا چکا ہے یسوع کے نام میں؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں خدا کے نام کے لیے، آئیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، آئے دیکھتے ہیں آپ کا مسئلہ میری کیا ٹانگ میں شدید درد کیونکہ مجھے ہرنیا ہے، اب غائب ہو گیا ہے درد۔ او خدا کے جلال ملے، یہ بہت اچھا ہے۔ اور کون سامنے؟ میری ٹانگ میں صبح سے درد تھا، اور جب میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس عبادت میں شرکت نہیں کر کیا آپ سکوں گی، چلی گئی ہے؟ نہیں، اچانک بہتر ہو گئی ہے، میں یہاں ہوں خدا کے جلال کے لیے۔ کیا درد چلا اب گیا؟ درد چلا گیا ہے۔ کیا مسئلہ کیا تھا؟ میری گردن، جب میں ٹیکسی سے باہر نکلی تو میری گردن مڑ گئی، اب یہ بہتر ہے۔ کیا اب ٹھیک ہیں؟ خدا کی ہم۔ اب ادھر کیا ہوا بھائی؟ ڈاکٹر، میری گردن میں 2 ہفتوں سے درد تھا، اب یہ ختم ہو گئی ہے۔ آمین۔ ایمان رکھیں کیونکہ خدا یہاں بہت زیادہ معجزات انجام دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کس کے بارے میں بات کروں، شرمائے نہیں، گواہی دیں وہاں اوپر۔ میرے ٹخنوں میں درد ڈاکٹر سوارس، دراصل میرا دایاں ٹخنا، میں نے اپنا ٹخنا ہلایا، میں نے یسوع کے نام میں شفا پائی ہے۔ کیا آپ شفا یاب ہیں؟ آپ میرے ہاتھ میں درد، میں نے یسوع کے نام میں شفا پائی۔ آمین۔ آپ بہن، میرے جبڑے میں درد اب ختم ہو گیا۔ خدا کی حمد۔ اور اب وہ آگے وہ دوست ہمیں بتائیں، میرے گھٹنے میں درد، کیا یہ چلا یہ گیا؟ چلی گئی ہے۔ کیا ہوا دوست؟ میں معدے کے مسئلے میں مبتلا تھا، لیکن اب میں بہتر محسوس کرتا ہوں۔ اس کے لیے خدا کی حمد ہو، شکریہ۔ آپ یہاں کیا ہوا؟ اس بازو میں 2 مہینے سے درد تھا، میں اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، بہت درد ہوتی تھی، اور آپ اسے کتنا اونچا اٹھا سکتے ہیں؟ میں اسے مشکل سے اٹھاتا تھا۔ آپ بحال ہو چکے ہیں، اب میں بحال ہو چکا خدا کی ہوں تمجید ہو، یہ بہت یسوع کے عمدہ ہے۔ نام میں۔ یہاں اوپر کیا ہوا؟ میرے سر میں درد اور میرے ہاتھ میں درد ہوتا تھا، یہ چلی گئی خدا ہے۔ کی حمد ہو۔ آپ کا کیا مسئلہ تھا دوست؟ میں سیڑھیوں سے گر گیا اور میرا کندھا ٹوٹ گیا، ایک ہڈی۔ 20 دن پہلے میں اپنا بازو نہیں ہلا سکتا تھا، اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکتا تھا، بہت درد ہوتی تھی، اور اب میں کر سکتا ہوں۔ او خدا کی حمد ہو، یہ بہت خوبصورت ہے، ہمارا خدا بھلا ہے۔ کیا وہ نہیں ہے بھائیو؟ وہاں اوپر کیا ہوا بہن؟ میری کمر میں درد کیا اب چلا گیا؟ اب یہ چلا گیا۔ خدا کا شکریہ۔ آپ کا کیا مسئلہ تھا بہن؟ میری روح میں اداسی، آپ کی اداسی چلی گئی؟ جی کچھ لوگ آج اداسی محسوس کریں، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پاس گواہی یسوع کے نام میں وہ کون ہے
آپ کیا آپ ہیں بھائی؟ मेरी टांग में दर्द। آپ کی ٹانگ میں؟ जी, हर्निएटेड डिस्क में ये चली गई यीशु के नाम में। کتنی دیر سے آپ کو درد محسوس ہو رہی ہے؟ तकरीबन 30 दिन से 30 दिन۔ मैं जेरे इलाज था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये चला اب یہ गया। چلا گیا، خدا کی आमीन। حمد ہو۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا بہن؟ پچھلے جمعہ میں نے عبادت میں شرکت کی اور جب میں گھر گئی میں بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت سارے چھوٹے سنہری دانے ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور اچانک رات کے کھانے کے بعد مجھے بہت درد ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میرا پیٹ پھٹ جائے گا، لہٰذا میں نے اپنے ہاتھ پیٹ پر رکھے اور میں نے اس کی ملامت کی اور خداوند کے جلال کے لیے درد فوراً چلا گیا۔ خدا کے جلال کے لیے۔ بہت اچھا، یہ پچھلے جمعے کی گواہی۔ آپ کیا ہوا بہن؟ میرے کولوں میں درد تھی، آپ اب کی چلی گئی۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے سینے میں درد اور اداسی بھی۔ اب یہ چلا جی گیا؟ ہاں۔ کیا ہوا دوست؟ मैं उदासी महसूस कर रहा था लेकिन मैं महसूस करता हूँ ये चली गई। आप जानते हैं دیکھیں جو شفا پا چکے ہیں اس طرح اپنا ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یسوع تیرا شکریہ۔ آپ یسوع کے نام میں بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اب حقیقی زندگی کی کہانی دیکھتے ہیں۔ کیا اب ہم دیکھیں؟ یہ سب شروع ہو گیا جب 30 سال پہلے جب میری بیٹی جب وہ پیدا ہوئی میری ریڑھ کی ہڈی میں سی سیکشن ہوا اور میں نے اپنی کمر میں کچھ محسوس کیا۔ 2009 میں مجھے 2 سرجن سے گزرنا پڑا، وہ بھی بہت مشکل سال تھے اور دونوں اینستھیزیا کے ساتھ تھے اور بہت زیادہ مشکل تھا۔ सर्जरी के बाद सैलिया को रीढ़ की हड्डी में दर्द मिला था। لہٰذا ہر وقت درد تھی اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے ڈاکٹر سے آرام کے لیے انجیکشن لگوایا، لیکن یہ صرف عارضی طور پر درد دور کرتا تھا۔ بعض وقت پہلے میں جانتی تھی میں سنوں گی کہ دادی کو ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ وہ زیادہ حرکت نہ کرتی، وہ ہمیشہ اپنے گھر میں بیٹھی رہتی اور وہ چست شخص نہیں تھی۔ میں نے خداوند سے کہا میری مدد کر، آپ جانتے ہیں، کھڑے ہونے کے لیے، اور میں نے سوچا اگر میں ڈاکٹر سوارس کی عبادت میں شرکت کروں تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ یہ مشکل تھا کیونکہ میں کام کرتی، وہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی، میرا بھائی بھی کام کرتا۔ اس نے کہا رستہ تلاش کریں، میں چرچ جاؤں گی۔ खुदा यीशु ने सैलिया के दिल से बात की। 25 मई 2015 को कुरिचीबा में ग्रेस ऑफ गॉड चर्च में खुदा के कलाम से बरकत पाई। इस दिन डॉक्टर सुआरज ने इन लोगों के लिए दुआ की जो कमर के मसाइल में मुब्तला थे। انہوں نے اس بارے میں بات کی، کمر کے مسائل ٹھیک۔ میں نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ آئیں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو اب کمر میں درد محسوس کر۔ آئیں ہم برکت پر قبضہ کریں، اپنا سر جھکائیں اور آنکھیں بند کریں۔ اب میں اس اختیار کا استعمال کروں جو خدا نے مجھے خداوند یسوع کے نام میں دیا۔ میں ان لوگوں کی کمر میں جو شیطانی اعمال ہیں، میں تمہیں ابھی حکم دیتا ہوں، اب یسوع کے نام سے باہر نکل جاؤ۔ اپنی آنکھوں کو کھولیں۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں شکریہ خداوند۔ 4 بار 4 دفعہ نیچے جھکیں۔ جلدی کریں بھائیوں، مجھے بتائیں کیا کچھ ہوا، کس نے شفا پائی؟ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں یسوع کے نام میں۔ اگر آپ نے پائی تو اپنے ہاتھ اس طرح ہلائیں۔ تقریباً 1000% لوگ۔ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو سب طاقتور ہے، ٹھیک، اور آخری لفظ اس سے آتا ہے۔ بہن خدا نے آپ کے لیے کیا کیا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی ساری ریت سے بھری تھی۔ اس طرح حرکت کرنا مشکل تھا، اپنے بازو کو اٹھانا۔ اب میں کر سکتی ہوں۔ اب آپ کر سکتی ہیں۔ اب درد کے بغیر کتنا اٹھا سکتی تھی؟ زیادہ نہیں، بس یہاں تک، صرف اتنا۔ لیکن اس طرح کیا آپ جھک سکتی تھیں؟ میرے لیے جھکنا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا یسوع کے نام میں جھکیں۔ او خدا کی تعریف ہو، ہاللویہ، خدا کی حمد ہو، خدا کی حمد ہو۔ میں گھر بہت خوش آئی اور میں نے کہا میں شفا یاب ہوں۔ عبادت کے بعد وہ زیادہ چست تھی، اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اب وہ بہت خوش ہے۔ دراصل خداوند یسوع صرف میرا انتظار کر رہا تھا، میری شفا یابی وہاں تھی۔ اب وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے، وہ اس کے ساتھ کھیلتی ہے، وہ اسے اپنے بازو میں سنبھال سکتی ہے۔ وہ میری طرف آتی ہے اور میں اسے اپنے بازو میں اٹھاتی ہوں، میں اسے آسانی سے اٹھاتی ہوں۔ یہ پہلے ممکن نہیں تھا۔
ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے جو یہوہ کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، لہٰذا ہمیں ہمارے ایمان کو عمل میں لانا ہے، جیسے ڈاکٹر سوارس نے کہا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، کیا نہیں ہے بھائی؟ ہم خدا کے کلام سے بہت سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ جب آپ خوش ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ یسوع کے نام پر ایمان رکھتے ہیں، پھر آپ یقین سے آرام کر سکتے ہیں، آپ بابرکت ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں آپ پہلے سوال کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر سوارس، کیوں ایوب کے بچے مر گئے لیکن اس کی بیوی نہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ میں نے اسے کبھی نہیں سوچا؟ آپ منجسس ہیں، مجھے ذرا سمجھنے دیں۔ وہ غلط جگہ پر تھے، کچھ لوگ غلط جگہ پر ہیں، اور اس کی بیوی جو دیکھتی اور اس کے بچوں کا مناسب فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ جب وہ دعوت کرتے ایوب خدا سے معافی مانگتا، لہذا وہ جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر دعوت پرسکون ہوتی، وہ کہتا خدا اس دعوت کے لیے تیرا شکریہ، لیکن اس نے کہا اے خداوند انہیں معاف کر اگر وہ مداخلت کرتے ہیں۔ خیر، لیکن اس کی بیوی اس کے پاس گئی، کہا ایوب اب بھی تو دیانتدار ہے، خدا پر لعنت کر اور مر جا۔ یہ کچھ ایسا ہے جو صرف پاگل شخص کہہ سکتے، لیکن ایوب نے اسے قبول نہ کیا۔ شاید وہ خدا کی طرف سے ایوب کے لیے رہائی چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا۔ دوسرا سوال، ڈاکٹر سوارس، خدا کے دل کو کیا خوش کر سکتا ہے؟ خدا کے دل کو کیا خوش کرتا ہے؟ اس نے یہ الفاظ کیے، اس سے کوئی بڑی خوشی نہیں۔ یہ خوبصورت سوال ہے۔ میں آیت کا ذکر کر رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بچے محبت سے چلتے ہیں۔ میں یہاں کچھ بھول رہا ہوں اور وہ کریں جو صحیح ہے، یہاں وہ راست باز ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن یہ کچھ اس طرح ہے۔ سب ہم خدا کے کلام میں چلتے ہیں، کسی بھی غلطی سے بچنے کے لیے، سب کو جمع کرنے کے لیے خدا کے کلام پر مبنی ہونا۔ اس نے مجھے زور سے پکڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اسے کیا خوشی دیتا ہے؟ سچائی میں چلنا، اور آپ اسے خوش کرتے ہیں۔ میرا مہربانی کھڑے ہوں، ہم دعا کریں۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند سب کے لیے پہلے ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو گھر میں، خدا ان لوگوں کی زندگیوں کو جن لوگوں کو تیری نجات کی ضرورت ہے، ان کو شفا دے اور بحال کر۔ خدا میں یسوع کے نام میں شیطان کو حکم دیتا ہوں کہ ان کی زندگیوں سے ابھی نکل جا۔ شیطان اب ان کی زندگیوں سے نکل جا۔ اب خدا جنگ یہاں ہے اور میں تجھ سے مانگتا ہوں ان تمام دلوں کی، ان ساری زندگیوں کی مدد کر۔ خدا نیچے آ، یہاں ان لوگوں کو چھو اور ان کی زندگیوں کو بڑھا۔ اب دعا کرنا شروع کر۔ عزیزو، خدا سے بات کرتے رہیں اور خدا آپ کی سنے گا۔ اس وقت آپ خوشی محسوس کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ یسوع کا نام استعمال کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ پھر اس کا استعمال کریں، اس پر غور نہ کریں، ایمان کے ساتھ دعا کریں۔ یہ کچھ بہت بڑا ہے۔ ہم اب بھی برائی کا سامنا کر رہے ہیں جو ہم پر حملہ کر رہا، اور اس کے مقابلے میں دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں، کیونکہ ہم یسوع کے نام سے دعا کریں۔ یہ نام فتح مند ہے، لیکن اب ہمیں فتح دے۔ خدا اب ان لوگوں کو شفا دے، ان لوگوں کو نجات دے۔ میرے خدا اب اپنی ساری طاقت کے ساتھ کام کر۔ یہ شروع ہو رہا ہے۔ آئیں جاگ جائیں۔ آگ آپ کے دل کو مضبوط بنائے گی۔ یہ بہت سنجیدہ ہے۔ دشمن حقیر نہیں ہو رہا، دشمن آپ کو شرمندہ کر رہا ہے، وہ آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ آپ کو مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ دونوں زمین پر کچھ بھی مانگیں گے، یہ آپ کے لیے آسمانی باپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ خدا آپ کو یہ موقع دے رہا ہے۔ خدا نیچے آ اور اب ان لوگوں کو شفا دے۔ خدا پہلے ہی سے کر رہا ہے، وہ ہے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن بھائیو انہیں مکمل ہونا ہے۔ خدا میرے عزیز باپ ان لوگوں کو اپنی طاقت دے۔ ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں، ہمارے ہتھیار روحانی ہیں۔ یہ ہمارے الفاظ ہیں جو روح سے مسا ہیں۔ خدا اب آپ کو فتح دے رہا ہے۔ ہمیں زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں۔ میں صرف اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ آپ اس جنگ کو ہار جائیں گے۔ اس کے برعکس میں جانتا ہوں کہ آپ اسے جیت جائیں گے، آپ فتح پائیں گے، کہ آپ اپنی برکت پر قبضہ کریں گے، اور خدا آپ کو چھو رہا ہے۔ انہیں ابھی چھو، یسوع انہیں چھو۔ ان لوگوں کو تبدیل کر، ان کے دلوں کو تبدیل کر، ان کی زندگیوں کو تبدیل کر۔ اب ان پر کام کر، یسوع ناصری کے نام میں شیطان کے تمام اعمال کو مفلوج کر دے۔ او خداوند، یسوع کے نام میں اب انہیں شفا ملے، اور شیطان کی تمام قوت کو میں تیرے نام سے نکارا کرتا ہوں۔ آمین۔ شکریہ باپ۔